کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ صبح و شام کم سے کم 10 مرتبہ تو درود پاک ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی عمل کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات بعد میں مستقبل میں معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں شاید جان نہیں رہے ہوتے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں ہمیں معاشرے میں بہت بڑے انداز میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا گھرانہ بڑا غریب گھرانہ ہے، اور یوں ہی آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو جاگزی فرماتے ہیں، لوگوں کو جو علم کی پیاس ہے آپ ان کی پیاس کو بجھاتے ہیں، یعنی علم دین پڑھانے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار لے کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں جاتے ہیں۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھے قرآن و حدیث کو آپ سنتے ہیں، اور جب پلٹ کر واپس آتے ہیں تو والد صاحب کہتے ہیں، بیٹا دیکھو ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ پڑھائی بھی کریں اور ساتھ گھر بھی چلا سکیں، ایک ہی کام ہوگا، یا گھر چلے گا یا پڑھائی کا سلسلہ ہوگا، تو لہٰذا اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نہیں جانا۔ اچھا، دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس ہونہار شاگرد پر ہے کہ کب وہ شاگرد آئے گا۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یعقوب کیوں نہیں آ رہے؟ پتہ چلتا ہے کہ والد بزرگوار نے منع کیا ہے کہ آپ نے امام اعظم کی بارگاہ میں ان کے پاس تحصیل علم کے لیے نہیں جانا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور جا کر جب حاضر ہوئے امام اعظم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ شہزادے آپ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے؟ آپ تو ہونہار شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنی مفلسی کو، اپنی غربت کو بیان کیا کہ والد صاحب کا یہ حکم تھا اور میں اس کی تعمیل کرتے ہوئے نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو فرماتے ہیں آپ کچھ دیر یہاں پر بیٹھے رہیں۔ جب سارے اسٹوڈنٹس یا دیگر افراد جا چکے ہوتے ہیں تو آپ بڑی شفقت کے ساتھ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے استعمال کر لو، اور تم روزانہ تحصیل علم کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے روزانہ آنا ہے۔ اب یہ سلسلہ جاری ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوتے ہیں۔
साथ इल्म दीन हासिल करते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखते हैं कि मेरे इस स्टूडेंट को किस चीज़ की हाजत है, नीड है, और जैसे ही वो पैसे ख़त्म होने को होते हैं, वो दिन ख़त्म होने को होते हैं, आप अगली थैली एक और दे देते हैं। यूँ एक वक्त गुजरता जाता है। काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्म दीन हासिल करते करते एक वक्त आता है, एक बड़े मकाम पर पहुंच जाते हैं, खुशहाल भी हो जाते हैं और इधर इल्म दीन से आशना भी हो जाते हैं। और फिर दुनिया जानती है कि काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कैसा कैसे दीन के काम किए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भलाई पर ताउन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम आपने मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ढेरों खजाना हमारे हाथ आएगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे साथ कौन कौन होगा, आइए देखते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ की तरह हमारे साथ मुबल्लिगीन भी होते हैं। आज कौन कौन से मुबल्लिग होंगे, नात खान होंगे? सबसे पहले तो हमारे साथ हसन भाई होंगे। माशाल्लाह, कैसे हैं हसन भाई? ठीक है, मरहबा कहते हैं आपको, खुशामदीद कहते हैं। हसन भाई माशाल्लाह जामियातुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ दुनिया दावत इस्लामी के मरकज़ में नाज़िम जदवल भी हैं और प्लस तदरीस भी फरमाते हैं, यानी वहाँ पर उस्ताद हैं, टीचर हैं ये। माशाल्लाह अपनी यूँ दीनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने बरकतें अता फरमाए। और हमारे साथ एक और मुबल्लिग होंगे माशाल्लाह, फ़ुज़ैल मदनी। कैसे हैं फ़ुज़ैल भाई आप? ठीक है, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त अता फरमाया। शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे साथ नात खां इस्लामी भाई होंगे अदनान शेख अत्तारी। माशाल्लाह, कैसे हैं अदनान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। अदनान भाई बड़ी प्यारी नात पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह पाक इन्हें बरकतें अता फरमाए। इंशाल्लाह सुनेंगे, इंशाल्लाह दिल झूमेगा इंशाल्लाह। और एक और मुबल्लिग हमारे साथ होंगे वसीम मदनी। कैसे हैं वसीम भाई आप? ठीक है, अल्लाह का करम, आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेगमेंट है पैगाम कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, उसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम उससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और उसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा
اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اسے پیا مگر تھوڑوں نے۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من
بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں، یقینا تو دل سے پکار کر دیکھو۔ صلی
الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العالمین اللہ اکبر رب العالمین ہر شے میں لکھا نام محمد ہر شے میں لکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دولت جو چاہو تو جہاں کی دولت جو چاہو تو جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد اللہ والا دم دم میں بنا دے اللہ صلی اللہ سے غیرہ سجا کر صلی اللہ سے غیرہ سجا کر صلی اللہ سے غیرہ سجا کر بنا
सहारा नाम मोहम्मद दे दे सहारा नाम मोहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में अपने जमीले अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद आजा समा जा नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है अदनान भाई, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कितना प्यारा जिक्र है। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम की मिठास कितनी ज़्यादा है। अल्लाह पाक हमें कसरत से प्यारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र चूँकि मोहब्बत की वजह से जिक्र किया जाता है, प्यार की वजह से किया जाता है, इश्क की वजह से किया जाता है। और आपको पता है मदनी चैनल के नाज़रीन कि जो मोहब्बत होती है, जो इश्क होता है, जो प्यार होता है, वो इस बात का तकाजा करता है कि बंदा अपने महबूब की बातों पर अमल करे, अपने महबूब को फॉलो करे, अपने महबूब की कही हुई बातों को ले और उन पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तो हर मोमिन मुसलमान प्यार करता है, इश्क करता है, और ये ईमान का तकाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कब तक कि जब तक सबसे बढ़कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर ले। माँ बाप से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, घर वालों, सब लोगों से बढ़कर जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं कर लेता, तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अब प्यार तो करता है हर मुसलमान, हर मोमिन। आप किसी मुसलमान बच्चे से ही पूछें, आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, तो बड़ी मोहब्बत से कहेगा जी हाँ मैं अपने आका से मोहब्बत करता हूँ। किसी 100 साला बुज़ुर्ग से पूछे, 70 साला बुज़ुर्ग से पूछे, आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, वो भी मोहब्बत का दम बनेंगे। किसी जवान से पूछे। अलगर्ज़ मुसलमान मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन अब हमने गौर ये करना है कि जब मोहब्बत का दावा हर मुसलमान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लिया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल को लिया जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर अमल किया जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, एक आशिक के लिए बस इतना काफ़ी है कि उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमा दिया ये करना है, करना है, इसे मना कर दिया सो मना कर दिया, अब पीछे हटना है, अब ये अमल नहीं करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं में एक बहुत प्यारी अदा है भलाई पर ताउन करना, भलाई पर, नेकियों पर, कोई अच्छे काम पर दूसरा अगर मदद करता है, भलाई पर मदद करता है, यह है शरीयत मुतहरा को मतलूब। मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर हम मुताला करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई एक आमाल ऐसे बजा लाए, कई एक अहादीस कि जिनमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भलाई पर मुआवनत फरमा रहे हैं, दूसरों की मदद फरमा रहे हैं, और कुरान मजीद भी इसी का हमसे तकाजा भी करता है। आज का टॉपिक मदनी चैनल के नाज़रीन हमारा यही रहेगा,
भलाई पर ताउन, भलाई पर, नेकी के कामों पर एक दूसरे की मदद करना। इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक रहेगा। मुबल्लिगीन से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू भी करेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेंगे, प्रोग्राम आपने मुकम्मल ही देखना है इंशाल्लाह। बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में भी हमें सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो हमें फज़ैल भाई ये समझना है ना कि भलाई पर जो ताउन है इसका मतलब क्या, ताउन का मतलब क्या है, और फिर कुरान और हदीस इस हवाले से हमारी रहनुमाई क्या करते हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताउन का जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ है जी। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने सूरह माइदा के अंदर पारा नंबर 6 आयत नंबर 2 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, वाह वाह। कि बिर यानी भलाई और तक़वे पर एक दूसरे के साथ ताउन करो। जी। अच्छा, ताउन का जो माना है शाह साहब, उसका एक मतलब है किसी की मदद करना, किसी का साथ देना, हेल्प करना। जी। अच्छा, अब एक बहुत जामे टॉपिक है। अगर हम कुरान पाक की आयत देखें तो मुख्तलिफ आयत के अंदर अल्लाह पाक ने एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे की मदद करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अच्छा, ऐसे ही अगर अहादीस देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस बात की तरगीब दी है कि हम लोगों पर जुल्म ना करें, जी, बल्कि लोगों से जुल्म को दूर करें। अल्लाह अल्लाह। लोगों को परेशान ना करें, जी, बल्कि लोगों की परेशानियों को दूर करें। वाह। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक बंदा जी, अपने भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह पाक भी उसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह। यानी ताउन, अल्लाह पाक भी उसकी मदद फरमाता है, उसके साथ रहमत का मामला फरमाता है। अच्छा, अब ये जो ताउन है, ये मदद है, ये मुख्तलिफ अंदाज से हो सकती है, मुख्तलिफ सूरतें इसकी बन सकती हैं। नंबर 1, जैसा कि कोली अंदाज में भी, यानी अपनी बात से भी किसी का ताउन हो सकता है, किसी का साथ दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई शख्स आपको मिलता है जी, और उसको कोई एड्रेस नहीं पता, सही, वो भूल गया है या उसको कोई लोकेशन पे पहुंचना है, तो अब वो आपसे पूछता है कि भाई ये लोकेशन कहाँ है, जी, ये जगह कहाँ पर है। अब जो आप उसके साथ मामला फरमा रहे हैं, जी, तो ये भी एक ताउन है। क्या बात। लेकिन इसमें जरूरी ये है कि जब भी किसी के साथ मामला किया जाए, उसमें नियत जो है ना, वो अल्लाह पाक की रिजा की होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। कि मैं जो अपने भाई की मदद कर रहा हूँ, इसको जो रास्ता दिखा रहा हूँ, ये अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा हूँ। अब जब वो ये उसको लोकेशन बताएगा, उसको जो एड्रेस बताएगा, तो ना सिर्फ वो एड्रेस पे पहुंचेगा, जी, बल्कि बताने वाला ये अल्लाह की रहमत को पहुंचेगा। अच्छा, एक तो हो गया किसी को कौली अंदाज से, यानी गुफ्तगू के जरिए किसी की मदद करना। ऐसे ही फ़िअली अंदाज में, यानी ये जो आपने फजल भी फरमाया ना कि मदद के हवाले से, एक तो एड्रेस के हवाले से आपने एक मिसाल भी बता दी थी। बाज़ औक़ात यूं होता है कि कुछ लोग ना छेड़ने के लिए गलत एड्रेस बताते हैं। अच्छा, जाना पिछली गली में है, और वो इतना लंबा रास्ता बताएंगे। एक तो ये वाले अफराद हैं कि जो इतना लंबा रास्ता बताएंगे कि बंदा पैदल चल के आकर थोड़ी देर बाद आधा पौना घंटा वॉक की, और वहां पर आकर खड़ा होता है, पता चलता है कि भाई मैं तो यहीं पर हूँ, और इधर से तो मैंने एड्रेस पूछा था। एक होता है कि बसाओ का सब नहीं करते हैं, ये बहुत मुख्तसर से, यानी यूं कहें कि कम अफराद हैं। बाज अफराद अपना कमाई के लिए, अब किसी ने वो गाड़ी करवा ली, तो भाई मुझे लेकर जाएं आप, तो अब उसने लेकर जाना है पिछली गली में, उसको पता है पिछली गली में जाना है, लेकिन उसको 8-10 गलियों घुमाकर उधर लाकर छोड़ेगा। अपने पैसे बाद में पता चलता है कि भाई ये तो एक गली का फासला था, ये तो पैदल भी 2-3 मिनट का रास्ता था। तो कभी यूं भी किया जाता है। बड़ी प्यारी फज़ाइल बने यहाँ पर बात की है। अमल कर रहे हैं ना आप, तो अल्लाह के लिए करें। आप क्यों किसी को गलत बता रहे हैं, या तो तफरीहन बता रहे हैं। अच्छा, कहते हैं ना कि किसी को तंग करने में बड़ा लुत्फ आता है जी। अच्छा, अगर आपको किसी ने सताया तो ये भी एक दफा याद रखिएगा, दुनिया मुकाफाते अमल है। अल्लाह ना करे कभी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो, और इस आलम में आपको कोई परेशान करे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी। एक, अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे इधर जाऊंगा तो 100 रुपया बनेगा, उधर से आऊंगा 500-1000 ज्यादा बन जाएगा मेरा, तो याद रखें कि थोड़े में भी बरकत अल्लाह ने डालनी है, और ज्यादा में अगर बरकत खत्म करनी है तो वो अल्लाह ने करनी है। आप किसी के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। अगर थोड़ा ही होगा ना, लेकिन अल्लाह उसमें बरकत इतनी डाल देगा कि आप पूरा महीना सुखी जिंदगी गुजारेंगे खैर के साथ। आपके 1000-1500 तो कमा लिया, पता चला कि रिक्शा ही खराब हो गया,
گاڑی خراب ہوگی اس پہ 5,000 کا نقصان آپ کو مزید آ گیا, کہیں اللہ نہ کرے وہ کہیں لگ گئی, اچھا تو اب وہ ہوا کہ 5,000 کا مزید آپ جناب بنے, کہیں چلان آ گیا تو آزمائش, اچھا کبھی گھر میں کوئی آزمائش آ گئی تو پیسے وہاں پر خرچ, تو کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے. آپ جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میں نے اس کے ساتھ مدد کرنی ہے, اور مدد اس لیے کرنی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, تو اللہ کا بندہ سمجھ کر آپ جب مدد کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں ضرور پائیں گے. مزید کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ قریب ہے, جی اچھا, کبھی ہمیں بھی یہ لگتا ہے, اور پنجابی کا ایک لفظ ہے نا نیڑے کہتے ہیں, وہ نیڑے کا لفظ بڑا مشہور ہے پنجاب میں, جی یہ نیڑے ہی ہے. اچھا وہ جو چلنے والے ہیں ان کے لیے تو قریب ہے, جو ہم جیسے افراد ہیں وہ جو چلنے پھرنے سے یوں کہیں کہ بہت کم چلنے کا ہوتا ہے, یا ہم یوں کہیں کہ جوان ہے تو تھوڑا چل لیں گے, لیکن بعض افراد نہیں چلتے ہیں بھائی, انہیں تھوڑا سا بھی آپ کہیں گے نا 10 قدم بھی, تو ان کے لیے وہ نیڑے نہیں ہے, وہ بہت دور ہے. یہ ہوتا ہے, اگرچہ آپ کے لیے وہ نیڑے ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے قریب ہے وہ, تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی تھوڑا سا آپ یہاں سیدھا جائیں, لوکیشن بتا سمجھا دیں, تاکہ اس کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی 15 منٹ کا راستہ ہے, آپ یہ کہہ دیں 20 منٹ کا راستہ ہے, آپ یہ کہہ دیں, تو اس طرح کیا ہوگا, ایک تو وہ جہاں تیار ہو جائے گا, وہ اس کے لیے سفر کرنا آسان ہو جائے گا, ورنہ پھر وہ قریب تلاشی کرتا رہے گا کہ وہ قریب ہی نہیں آ رہا. جیسے کراچی کے اندر اگر کوئی ایک لوکیشن, بڑی لوکیشن مشہور ہوتی ہے بعض اوقات, کسی کا مزار ہوتا ہے تو وہ دور سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسا کہ مکہ شریف میں کلک ٹاور ہے, ٹھیک ہے, وہ دور سے بھی نظر آتا ہے. اگر کوئی بولے کہ یہ قریب تو ہے, بھئی آپ کو ہوٹل اتنا ہے کہ آپ کو ہوٹل سے کلاک ٹاور نظر آئے گا بھائی, وہ تو اتنا دور سے بھی نظر آتا ہے کہ بھائی بندہ چلتا ہی جائے, پھر تو گاڑی میں بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جاتا ہے, اتنے دور سے بھی کلاک ٹاور تو نظر آ ہی رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا. آپ کو یہ بڑی پیاری بات فضائل بھائی نے بیان کی ہے کہ آپ مینشن کر دیں, بڑی آسانی ہوگی, آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں نا, یہ بھی تو ایک بھلائی ہے نا, اور بھلائی پر مدد ہے نا, کہ دوسرے کے لیے آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں, آپ مشکلات اس کے لیے جمع نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں. جو اوصاف بیان کیے گئے احادیث کے اندر, ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ مومن وہ میٹھا ہوتا ہے, یعنی میٹھی بات کرتا ہے, اور وہ آسان ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ, آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے, مشکلات پیدا کرنے والا نہیں. سبحان اللہ. تو ایسے ہی شاہ صاحب جہاں وہ قولی انداز میں یعنی اپنی گفتگو کے ذریعے مدد کر سکتا ہے, ایسے ہی بعض اوقات فعلی یعنی اپنے کام کے ذریعے بھی اس کی مدد کی سکتی ہے. مثال کے طور پر مال ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, تو آپ کسی کی مدد مال کے ذریعے کر سکتے ہیں. اچھا ایسے ہی کسی نابینا ہے, جو آنکھ والا ہے اس کو تو آپ راستہ دکھا دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن نابینا کو آپ ہاتھ پکڑ کر راستہ کراس کروا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا جو اس سے تعاون ہے یہ بالفعل ہے, یعنی آپ نے اس کے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ میں یعنی بالفعل یہ کام آپ نے کیا ہے. ایسے ہی تحریری انداز میں بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. حاجی حج پہ جاتے ہیں, اب ان کو فارم فل نہیں کرنا آتا, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا فارم فل کر دیا. یہ تو اس طرح کی بہت ساری, آپ کہیں بھی آپ دیکھیں نا اس طرح کی مثالیں تو بہت ساری آپ کو مل جائیں گی کہ آپ فارم فل کر دیں. بس اوقات بینک میں جایا جاتا ہے, نہیں آتی ہے کہ وہ سلپ فل کرنا نہیں آتی. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ بس اوقات وہ خود بھی بینک والے بھی کر دیتے ہیں. یہاں پر خیر احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ آپ کسی اور سے کروانے کے بجائے آپ جو بینک مینیجر ہوں یا بینک میں جو افراد ہوتے ہیں آپ انہی سے ریکویسٹ کریں گے تو آپ کو فل کر کے دے دیں گے. جہاں احتیاط کرنی ہے احتیاط ہی برتیں. تو لیکن یہ ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں نا, اللہ نے آپ کو ایک اتھارٹی دی ہے, اللہ نے آپ کو ایک طاقت دی ہے, اللہ نے آپ کو ایک منصب ایک مقام دیا ہے, یوں کہیں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں. اچھا جہاں پر یہ ہے وہیں پر وسیم بھائی ہوتا یہ ہے کہ اب ہم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے. بھائی مدد تو کرنی ہے, بھلائی پر تعاون کرنا ہے, بھلائی پر مدد کرنی ہے, لیکن ابتدا کہاں سے کریں, کہاں سے شروع کریں ہم؟ اگر نیکی کرنا چاہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان اپنی جان سے ہی نیکی کر سکتا ہے, جان سے ہی, جان سے اپنی آپ سے اپنی ذات سے ہی کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو دور جانے کی حاجت نہیں ہے. دوسرا سٹیپ ہے ہمارے اپنے گھر والے, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل خانہ کو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی
جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، عبادتیں بجا لا کر، خود کو گناہوں سے روک کر اور اپنے اہل خانہ کو گناہوں سے روک کر، ان کو نیکی کا حکم دے کر، ان کو برے کاموں سے بچا کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاؤ، اور یوں جو ہے وہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ جہنم سے تم بچا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس پر موجود ہے ہمارے سامنے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس کا وہ نگہبان ہے. پھر مزید اس کی مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی تفصیل بھی بیان فرمایا حاکم یہ اپنی رعایا پر نگہبان ہے تو فرمایا اس سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح عورت اپنے شوہر کے گھر کی جو ہے وہ نگہبان ہے، عورت سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ اس کی حفاظت کرنے والی ہے. الغرض ہر انسان جو بھی اس کے ماتحت آتے ہیں بروز قیامت ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمیں جو ہے وہ نیکی پر جو مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، وہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں اپنی ذات کے اندر کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو اپنی ذات کے ساتھ نیکی کریں، یعنی خود کے ساتھ نیکیاں کریں. اللہ کے نے جو احکامات عطا فرمایا ہم ان پر عمل کریں. جن گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ان گناہوں سے بچیں اور خود بچ کر پھر اپنے اہل خانہ سے ہم ابتدا کریں. اپنے اہل خانہ کو نیکی کی دعوت دیں، برے کاموں سے ہم ان کو روکیں. اس کی بڑی پیاری پیاری مثالیں ہمارے سامنے آسان. شاہ صاحب گھر کی نیکی ہمیں چھوٹی سی لگ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اور یہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. جیسے ہمارے والدین ہیں، اگر ہم روزانہ کم از کم صرف ایک بار شاہ صاحب والدین کے پاس جا کر پوچھیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو کچھ چاہیے تو نہیں ہے، ڈیلی صرف ایک بار جائیں. کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے، 2 منٹ کی بات ہے، گھر میں ہی بات ہے، لیکن اس کی دنیا اور آخرت میں جزا کتنی ہے. والدین کے ساتھ ہی ہم حسن سلوک کر رہے ہیں. بعض اوقات والدین ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو کچھ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے کاموں میں اپنی دیگر معاملات میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ والدین کو ہم ٹائم ہی نہیں دے پاتے. وسیم بھائی، آپ بہت پیارے یعنی پہلو کی طرف آپ رہنمائی فرما رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے والدین کی کہ جو اپنی اولاد سے نا کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے، وہ کچھ بھی ان کو نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہم سے صرف باتیں کرے، ہم سے 2-4 باتیں کر لے، 2-4 دل کے دکھڑے ہم ان کو سنا لیں، وہ ہم سے سن لیں. یہ والدین چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم بالمقابل دیکھیں نا، ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے کتنا ٹائم ہے، موبائل کے لیے کتنا ٹائم ہے، اچھا دوستوں کے لیے کتنا ٹائم ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ دکان پہ ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ کوئی کام کاج کرتے ہیں، آپ فیکٹری آنر ہیں، XYZ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، سب کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. والدین کے لیے آپ نے کون سا ٹائم نکالا ہے؟ آپ کو پتا ہے مسکرا کر ملنا بھی تو ایک صدقہ ہے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے. آپ مسکرا کر اپنے والدین کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے حال پوچھتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھ لیتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے. کبھی ان کو طلب ہوتی ہے کہ ان کے پاؤں کوئی دبائے، کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں دبانی ہیں، ان کے پاؤں دبانے ہیں. یہی تو آپ کی جنت ہے. ہما جنتو کا و نارک، حدیث پاک کا مضمون ہے. فرمایا کہ یہی دونوں تمہارے یعنی والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. ان کی خدمت کریں گے تو اللہ پاک جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور اللہ نہ کرے کوئی ناراض کرتا ہے، ناراضی والے کام کرتا ہے جس سے والدین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ. تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کی راستے پر معاذ اللہ چل پڑا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اور والدین بالخصوص میں نوجوانوں سے ضرور عرض کروں گا کہ خدا را اپنے والدین کی قدر کریں. جب یہ سایہ اٹھتا ہے نا بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر یوں کہیں کہ اب ترسیں گے، آپ آواز سننے کے لیے بھی ترسیں گے. اب کہیں گے کاش اب مجھے موقع مل جائے، کاش اب موقع ملے کہ میں اب والدین کی یہ خدمت کر لوں. دونوں میں سے کوئی ایک بھی سایہ اٹھتا ہے نا، آپ یقین کریں یہ وہ خلا ہے
کبھی فل نہیں ہوتا. آپ کو ہر خوشی میں یاد آئیں گے, ہر غمی میں یاد آئیں گے, ہر کامیابی میں یاد آئیں گے, ہر موڑ پہ یاد آئیں گے. بساؤ کا تو ہر لمحہ آپ کو آپ کے والدین کی یاد آ رہی ہوتی ہے. کوئی کچھ بھی عمل ہوگا آپ کو آپ کے والدین کی یاد آئے گی. اچھے وقت بتائے ہوں گے والدین کے ساتھ, والدین راضی دنیا سے گئے ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ آپ کا دل بھی سکون میں ہوگا, لیکن خلا پھر بھی باقی رہے گا. آپ نے ساری زندگی خدمت کی ہے نا, ابھی بھی آپ کا دل کرے گا کاش پھر موقع مل جائے, مجھے اور موقع ملے, میں اور خدمت کروں, میں اور خدمت کروں, میں اور خدمت کرتا کاش. لیکن لفظ کاش ساتھ لگ جائے گا, پھر موقع نہیں ملے گا. تو اس لیے جن عاشقان رسول کے, جن مدنی چینل کے ناظرین جن کے والدین زندہ ہیں, وہ تو ان کی خدمت کریں. اب جن کے چل بسے ہیں وہ کس طرح خدمت کریں؟ وہ یوں کریں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. ہمیں یعنی وہ احساس اللہ پاک نصیب کرے کہ ہمیں وہ فیلنگ نصیب ہو جائے کہ میری ماں کو یا میرے والد کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری ماں وقت پہ ہمیں دودھ پلا دیتی ہے, جی, ہمیں والد صاحب وقت پر ہمیں کھانا دے دیتے ہیں. یعنی بہت دفعہ اولاد کو کہنا نہیں پڑتا جی, اور وہ چیز ماں باپ بچوں کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماں باپ کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے, ماں باپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, ماں بسا اوقات پھر بھی کہہ دیتی ہے, لیکن والد اکثر اوقات کہتا بھی نہیں. ایک خودداری ہوتی ہے, اللہ پاک نے اس کو اپنا ایک مقام لیول دیا ہے, لیکن ضرورت اس کو بھی ہوتی ہے. تو تعاون والی بات چلی, رضا بھائی نے بات کی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ کس شخص کو, چاہے وہ فیملی ممبر ہو, چاہے وہ مسلمان بھائی کیوں نہ ہو, اس کو کس چیز کی ضرورت ابھی پڑ رہی ہے, وہاں جا کے اس کے ساتھ تعاون کرنا شروع ہو جائے. زیل بھائی کہ ہم کوشش کریں اور کوشش کر کے وہ کام کریں. ایک ہوتا ہے نا, بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی کہ دعائیں کروائیں. اچھی بات ہے, آپ کس سے دعا کرواتے ہیں وسیم بھائی, آپ دعائیں کروائیں, لیکن کبھی ایسا عمل کریں نا کہ والدین خود دعائیں دیں آپ کو. کام ہی ایسے کریں نا آپ. یہ جو آپ فضائل بھائی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کی دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ قدر کر لیں. قدر کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جانوں کی بھلائیاں پائیں گے انشاءاللہ. والدین سے دعائیں لیں, دعائیں لینے والے ہی یہ افراد ہیں کہ ان سے دعائیں ہی لی جائیں. انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. وسیم بھائی آپ بات کر رہے تھے کہ گھر سے ابتدا کریں. ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا ایک ٹاپک لیا والدین کے حوالے سے کہ والدین سے ابتدا کی جائے, کہ اولاد ہے, اولاد اگر کوئی بھلائی کرنا چاہتی ہے تو والدین سے ابتدا کریں. مزید کیا کہیں گے؟ تو نیکی پر جو مدد کی جو صورتیں ہیں, اس کی میں نے ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو ہم گھر کے جو افراد ہیں, اپنے بال بچے, بیوی, والدین, بہن, بھائی, دیگر جو ہمارے محارم ہیں, سب سے پہلے حق بھی انہی کا بنتا ہے. قرآن و حدیث میں جو حقوق بیان کیے گئے انہی کے حقوق بنتے ہیں. جیسے بڑے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی عزت کریں, ان کی بات مانیں, ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں مشاورت کر لیں, کسی بھی طرح کو ہم کرنے لگیں. یعنی گھر کو آپ بڑا پیارا ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ گھر کو اور بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو جوڑنے کے حوالے سے جی بہت پیارا یہ نسخہ ہے کہ آپ مشاورت شروع کر دیں. آپ مشورہ کریں اپنے بہن بھائیوں سے. آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, بیٹھے آپ گھر کے افراد بیٹھے ہیں, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, اہم کام کر رہے ہیں, آپ مشاورت کریں, مشورہ کریں. اچھا یہ پتہ ہے کون سے افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں یعنی آپ کی بہن, بڑی بہن ہے, ہمشیرہ ہیں, اچھا آپ کے بھائی جان, اچھا اب یہ وہ خون کے رشتے ہیں کہ جو آپ سے نا بے لوث محبت کریں گے, کوئی غرض نہیں ہوگی, اور آپ کو کوئی مشورہ دیں گے نا تو بہترین مشورہ دیں گے. مشکل وقت آ جائے گی تو یہی آپ کے بہن بھائی آپ کا سہارا بنیں گے. جب سارے دوست چھوڑ دیتے ہیں, رشتے ناتے جب سائڈ پر ہوئے ہوتے ہیں, جن ویورز کے چکر میں لوگ لگے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا کی نظر, اور ان کو گھنٹوں ٹائم دیتے ہیں, اور اپنے جو خون کے رشتے ہیں, بہن بھائی, ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, جب یہ سارے منہ پھیر لیتے ہیں تو اس وقت اگر کوئی سہارا بنتا ہے تو آپ کے بھائی آ کر بنتے ہیں, آپ کا خون بنتا ہے سہارا آ کر, آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں. تو مشاورت بھی کریں, اور پھر جب ضرورت ہو ان کو کیا کہتے ہیں حسن بھائی, کہ جب ہمیں ضرورت ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹا بھائی ہے, رشتہ دار ہیں,
جو ہمارے اقرب ہیں، خونی رشتے ہیں، جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم بھی تو ان کی مدد کریں. ایک تو یہ ہے دیکھیں ہم ان کی مدد کریں. اچھا آپ فزیکل مدد کر سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، آپ پیسے کے ذریعے مدد کریں. اور ایک اور ذریعہ ہے، طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کے لیے دین پر چلنا یا دین کے راستے پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو ایسے اسباب بھی مہیا کر دیں. یہ بھی تو نیکی ہے نا. جیسے مثال کے طور پر آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ انہیں درس نظامی کے لیے آپ لے کر جاتے ہیں، کتابیں آپ نے خرید دی، آپ ان کے آنے جانے کا اہتمام کر دیتے ہیں، اس کو جیب خرچ دے دیتے ہیں. ہم تاریخ اسلام کو اگر پڑھیں تو ایسی تو بے شمار مثالیں ہمیں مل جائیں گی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ کسی کی بھلائی پر مدد کرنے کے بارے میں جی. اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں. بے شک. سب سے پہلے اگر ہم بڑھیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، آپ کی سخاوت کے تو کیا کہنے. واہ واہ. آپ کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ آپ نے ہر اس جگہ پہ مال خرچ کیا جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ یہاں پر مال خرچ کیا جائے. واہ واہ. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے تقریباً 40,000 درم یا 40,000 دیناروں کو صدقہ کیا. کیا بات. اور آپ کی اسی سخاوت کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 30 سورۃ اللیل میں کچھ یوں بیان فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. اور تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. اسی طرح آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ معاونت کی بات کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ایک بات ملتی ہے کہ تقریباً 6 یا 7 ایسے غلام جن کو راہ خدا میں بڑی تکالیف دی جاتی تھی، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے. آپ نے ان کو خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا. سبحان اللہ. اور غزوہ تبوک کے موقع پر بڑی مشہور مثال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارے کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش فرما دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وہ بھی عمل ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص جو آپ تعاون فرمایا کرتے تھے، ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. پھر ایک معاملہ ہوا کہ آپ نے تعاون کو روکا اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں انہیں حکم فرمایا صدیق اکبر کہ آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں. دوبارہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تعاون کو جو اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ کیا کرتے تھے، اسے تعاون کو دوبارہ آپ نے جاری فرمایا. تو رشتہ داروں میں بھی تعاون، یعنی جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اقرب ہیں، ان کے ساتھ معاونت اور پھر بھلائی پر مدد کرنا، اچھائی پر مدد کرنا، ان کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ تو ہمیں اسلاف کی زندگیوں سے مل رہا ہے. کیا بات ہے. مزید صحیح ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقربا کی بھلائی پر معاونت کی مثال اگر ہم یوں دیکھیں، مواخات مدینہ کے نام سے ایک مضمون ملتا ہے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں. اب وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں، اب تمام مسلمانوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائیداد، اپنا مال، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے صرف حضور پہ آس رکھ کے مدینے کا رخ کر لیا. کیا بات. جب مدینے پہنچے واہ واہ. بظاہر تو خالی ہاتھ تھے، لیکن ایمان کی دولت اور حضور کے حکم پہ عمل جو تھا وہ کس انداز میں تھا، اس کی مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا. وہاں پر ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصار صحابی کا بھائی مقرر کر دیا. اور انہوں نے جن کو بھائی بنایا گیا اور جن کا بھائی بنایا انہوں نے پھر بھائی ہونے کا حق بھی ادا کیا. کیا بات ہے. حق اس انداز میں ادا کیا کہ ملتا ہے کہ جو بھی انصار صحابی تھے انہوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد اور اپنا سب کچھ جو تھا وہ آدھا آدھا تقسیم کر لیا. آدھا مہاجر صحابی کو دے دیا اور آدھا خود رکھا. اس کی ایک مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو بھائی چارہ حضور نے قائم کیا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم کیا. آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور ان سے عرض کی کہ میں یہاں سب سے مالدار شخص ہوں، میرا جتنا مال ہے آدھا آپ کا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. آپ نے کہا کہ آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، آپ بس مجھے تجارت کی جگہ کا، مجھے بازار کا راستہ دکھا. واہ واہ واہ. تو اس وقت حضرت سعد، کیا خودداری ہے آپ کی. سبحان اللہ. حضرت ایک طرف بھائی چارہ ہے، جی بالکل، وہ آپ جو حضور علیہ السلام نے مواخات کا سلسلہ فرمایا ہے، بھائی بنایا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں،
آپ کا عمل بڑا مبارک ہے. دیکھ دوسری طرف خودداری کتنی ہے. آپ نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. تو جس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بازار کا راستہ دکھایا تو آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب پہلے ہی دن آپ بازار میں گئے تو رات میں آپ پنیر کا منافع اپنے ساتھ لے کر واپس آئے اور یوں ہی آپ کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر وقت آیا کہ سب سے زیادہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اگر اس تعاون کی اہمیت اتنی نہ ہوتی تو حضور کبھی بھی یہ بات ارشاد نہ فرماتے کہ مومن کی مثال آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. واہ واہ. اگر ایک اینٹ ہے تو دوسری اینٹ بھی قائم رہے گی. آج ہم اپنے اگر معاشرے کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کا تعاون آپس میں کرنا شروع کر دیں تو ایک ایک فرد کے تعاون سے اللہ نے چاہا تو بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. کیا بات ہے. بہت بہت پیارا آپ نے یہ نا ٹاپک لیا ہے کہ ہر فرد اگر کوشش کرے نا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اور آپ دیکھیں عمارت بنتی ہے تو اسی طرح جو حدیث پاک میں مسلمان کی مثال دی گئی ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے پر آ جائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر آ جائیں ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کی مدد کریں آپ خود دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں امن کتنا قائم ہوگا اور بہتری کتنی آ جائے گی. کیا پھر وہ افراد کے جو ہمیں روڈوں پر اور فٹ پاتھوں پر گرے پڑے نظر آتے ہیں کیا نظر آئیں گے؟ نہیں. اچھا ان میں ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو کہیں کہ پروفیشنل بھیکاری کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے جن کا پیشن یہ ہے وہ اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ان کہیں بھی بھائی یہ مزدوری کرو نہیں بھائی اتنی مزدوری کرنے سے بہتر نہیں کہ ہم دو گھنٹے لگائیں گے اور جتنا تم دو گے اسے ڈبل ہم کما لیں گے معاذ اللہ. ایک تو یہ ہے. ایک وہ افراد ہیں جو واقعتاً وہ مجبور ہیں واقعتاً ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ سازگار نہیں ہیں حالات ان کے وہ مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے افراد کی جب ہم تلاش کریں اور ایسے افراد تک جب ہماری مدد پہنچے اور جب ہم انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کریں. اچھا یہ بھی دیکھیں کتنی پیاری ایک بات ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ نا کہ آپ نے پیسے لیے اور آپ نے لا کر یہ لو بھائی 50,000 روپے تم یہ رکھ لو یہ 1,00,000 روپے تم رکھ لو. ایک تو آپ نے یہ کام کیا ٹھیک ہے آپ نے تعاون کیا مدد کی اسے جو جس چیز کی نیڈ ہے وہ کر لے گا. لیکن کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ اسے اس کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سہارا بن دیں. آپ ایک یہ مدد کر رہے ہیں لیکن آپ یوں کہیں کہ آپ نے مدد تو کر دی لیکن اس مدد سے زیادہ اچھا یہ تھا کہ آپ انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کریں آپ ان کے لیے روزگار مہیا کریں آپ ان کے ساتھ ایسا تعاون کریں ایسا اچھا کریں ایسی بھلائی کریں ایسی مدد کریں ایسی نیکی ان کے ساتھ کر دیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ہر روز یا ہر کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کے ہاتھوں کے منتظر ہوں وہ آپ کے ہاتھوں کے منتظر نہ ہو وہ اپنا کچھ نہ کچھ روزگار کچھ بہت بڑا نہیں کچھ چھوٹا موٹا روزگار کر کے ان کے گھر کا جو چولہا ہے وہ جلتا رہے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ نکلتے رہیں سردی گرمی کے جو معاملات ہیں بیماری ہے کچھ بھی معاملہ ہے ایکس وائی زی کوئی بھی معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ہم کر سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے. حسن بھائی عدنان بھائی فضیل بھائی وسیم بھائی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاؤں نا اپنا مشاہدہ کراچی میں اس طرح کے آپ کو بہت سارے افراد اور اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں مل جائیں گی ایسے افراد بہت ملیں گے آپ کو یعنی ایک تعداد ملے گی کہ جو دوسروں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سوچتے ہیں. محض اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے اللہ کریم ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اپنے افراد کو کھڑا کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے افراد کو جو کمزور ہیں ان کے ساتھ تعاون. اب کسی کا گھر نہیں ہے تو مل کر گھر دلا دیا اچھا بائک نہیں ہے تو بائک کے لیے ایسا اہتمام. اچھا صرف یہیں پر نہیں ہے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں باقاعدہ ایسے بہترین انداز میں انہوں نے کیا ہوا ہے کہ بعض ہاسپٹلز ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ کر دیتے ہیں اور پھر جو آ کر غریب عوام آ کر وہاں سے فائدہ حاصل کرتی ہے. بیماری آپ خود سوچیں ذرا مدنی چینل کے ناظرین کہ جس پر بیماری آئے جس کے گھر میں کوئی ایک فرد بھی بیمار ہے نا گھر والی بیمار ہے بچہ بیمار ہے خود بیمار ہے اور پھر یہ مشکل حالات بھی ذرا سامنے رکھیں اور ان مشکل حالات میں اور روزگار اگر نہ ہو
بیماری کا وہ علاج کہاں سے کیسے کرے گا؟ اچھا اور بھی بہت سارے افراد ہیں، میں نے کہا نا کہ ایسا نہیں کہ ایسے افراد ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں، بہت سے افراد ہیں، لیکن یہاں پر جو بات کرنے کا مقصد ہے افراد ہیں، میں اپنا محاسبہ کروں میں کہاں پر کھڑا ہوں، کیا میں دوسروں کے لیے ایسے اسباب مہیا کر رہا ہوں، کیا میں دوسروں کے لیے فائدہ مند سود مند ثابت ہو رہا ہوں، کیا میں دوسروں کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہوں، کیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی پر معاونت کر رہا ہوں، کیا انہیں میری نیڈ ہے، میری ضرورت ہے، میرے مسلمان کو، میرے پڑوسی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے بھائی کو، میری ہمشیرہ کو، میرے والدین کو، میرے بچوں کو میری ضرورت ہے، میرے کولیگس کو میری ضرورت ہے، بسا اوقات دوست کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، تو میں اپنے جن کے ساتھ میں وابستہ ہوں کیا ان کے لیے میں نے کچھ سوچا ہے، کیا ان کے لیے میں کچھ کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ یہ ہر عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اچھا یہاں پر جو گفتگو ہو رہی شاید اسلامی بہنیں سمجھے گئی، اسلامی بھائیوں کے لیے بات ہو رہی ہے، صرف اسلامی نہیں اسلامی بہنیں بھی، ہمارے معاشرے کی خواتین بھی، اور اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ خواتین میں زیادہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ کرنا، کسی نے کہہ دیا کہ وہ اچھا میں اپنا یہ عرض کرتا ہوں، میری ہمشیرہ سے اگر کوئی کہے نا تو آ جاتی ہے ہمشیرہ کی کال، بھائی وہ بڑی پریشان ہے، تو وہ ہماری پڑوسن ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا حساب بھیجو تنخواہ سے۔ تو کیا ہے کہ یہ جذبہ، اچھا بالمقابل کوئی اور ہو تو شاید تھوڑا مردوں میں عورتوں کی نسبت کچھ کم ہوگا، لیکن خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین ہوں، اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں، سب کے لیے وللہ الحمد ایسے افراد موجود ہیں، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں FGRF جو ہمارا ادارہ ہے وہ اسی پر تو ہے۔ FGRF ادارہ ہو، دعوت اسلامی کی جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ یہی تو ہیں کہ بھلائی پر مدد کرنا ہے، نیکی پر مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے نیکیوں پر۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے مواقع عطا کیے ہیں۔ اب ہم اپنا اپنا محاسبہ بھی کرتے چلے جائیں اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سے یہ کام لے لے۔ جب بھی حادثات پیش آتے ہیں تو لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر FGRF کے اسلامی بھائی پہنچ جاتے ہیں۔ جی اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے SEP یعنی اسکل انہینسمنٹ پروگرام۔ واہ، وہ الحمدللہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، طلبہ جو ہیں، ان کو IT کورسز، ان کو لینگویجز بھی سکھا رہا ہے۔ واہ، یعنی اب وہ ایک طالب علم ہے جہاں وہ اپنا عالم کورس مکمل کر رہا ہے یا وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو ساتھ ساتھ دعوت اسلامی اس کو وہ اسکلز بھی سکھا رہی ہے جو اس دور کے تقاضے ہیں۔ کون سے کورسز آپ دیکھتے ہیں کہ لینگویج کی بات کریں تو الحمدللہ عربک لینگویج ہے، آپ ماشاءاللہ عربی لینگویج میں تو آپ بھی ماشاءاللہ خدمات سر انجام الحمدللہ دیتے ہیں؟ خدمت کا موقع ہے، ساتھ ساتھ انگلش لینگویج ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دنیا کی جو اور بھی لینگویجز ہیں، ترکش لینگویج ہے وہ بھی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ IT کورسز ہیں، یعنی فاؤنڈیشن CIT سے لے کر ایڈوانس کورسز بھی الحمدللہ یہ ڈپارٹمنٹ کروا رہا ہے۔ اچھا ایک اور شاہ صاحب بات کہوں گا، ایک شعر ہے، اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود جلانا۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ ہم معاشرے کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو رہا، فلاں ادارہ یہ نہیں کر رہا، گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، فلاں وہ نہیں کر رہا، گھر میں میرا بھائی یہ نہیں کر رہا، یا فلاں شخص وہ نہیں کر رہا، لیکن سوال اولی بات ہے جی کہ میرا حصہ کہاں ہے، میرا حصہ کہاں ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اگر ہم خود کر لیں، تعاون کر لیں، تو وہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اگر بلڈنگ کی سیڑھیاں اگر تھوڑی ڈیمیج ہو گئی، کتنی کاسٹ لگے گی؟ جی آپ کو تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا ہے، لوگوں کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کیا وہ گورنمنٹ آئے گی تو وہ کانٹا ہٹائے گی اور پھر لوگوں کی راستہ ہموار ہوگا؟ اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ جو راستے میں سے اگر تکلیف دہ چیز ہٹا دے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اگر اللہ، یعنی یہ وہ نیکیاں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، بساؤ کا توجہ نہیں ہوتی۔ اگر سے ہم توجہ کر لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو تعاون کے اندر شامل ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کرے گی۔ اولی بات حسن بھائی نے یہ بات کی تھی کہ سوسائٹی کے اندر بہت سارے کام ہمارے بنتے چلے جائیں گے۔ کیا بات، تو اندھیروں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا
خود جلانا ہو۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے، دعوت اسلامی رقم ہے یہ، دعوت اسلامی آقا کی حمایت ہے، دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے۔ کیا بات ہے جی وسیم بھائی، آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں لیکن ایسا کام بھی کریں کہ سامنے والا صرف ہمارے اوپر محدود نہ رہے جی بلکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے۔ جی اس میں ایک کہاوت مجھے یاد آ رہی ہے، ایک کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی دینے سے بہتر ہے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو، تاکہ روزانہ آپ کو مچھلی نہ دینی پڑے، وہ خود ہی پکڑنا سیکھ جائے، جی خود ہی پھر اس کام کو چلائے۔ تو جس طرح آپ نے بیان فرمایا تو کہ ہم دوسروں کو بھی پاؤں پہ کھڑا کریں، تو اس پر جو ہے وہ احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ تو جی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے اس ہدایت پر عمل کرنے والے کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جب اس کو اجر ملتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جی اللہ اکبر۔ اس کی جو ہے وہ تشریح کے اندر علماء کرام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ثواب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت اور رہنمائی سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر عمل کیا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی رہنمائی سے جو ہے وہ تابعین نے عمل کیا ہے، تابعین کی رہنمائی سے تبع تابعین نے جو ہے وہ عمل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد علماء نے عمل کیا ہے، اولیاء نے عمل کیا ہے، اور یوں جو ہے وہ اب تک جتنے بھی انسان بڑھتے جا رہے ہیں، جتنی نیکی بڑھتی جا رہی ہے، ان تمام کا ثواب جو ہے پیچھے ہم چلتے جائیں ان سب کو جو ہے وہ دن بدن ملتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے ثواب۔ تو یہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مبلغ اگر 10 نمازی بناتا ہے تو اس کو صرف ایک نماز کا نہیں بلکہ اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کی وجہ سے 10 نمازی بنے ہیں اس 10 نمازوں کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو ہم ایسی کئی نیکیاں کرنے والے ہیں، ہم کئی ایسی نیکیاں کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ڈیلی بیسس پر ایسے کام کرتے رہیں کہ جس سے ہماری نیکیوں کا سلسلہ بھی بڑھتا ہے۔ یقین کریں آپ وسیم بھی گفتگو فرما رہے ہیں نا، تو اس میں نا اتنے وہ جہاد سین میں آتی جا رہی ہیں کہ یہ بھی کریں یہ بھی نیکی، یعنی آسان لفظوں میں مدنی چینل کے ناظرین ہم یہ سمجھ لیں نا، جو بھی بھلائی ہے نیکی ہے اس پر مدد اور ایسی راہیں ہموار کر دینا، ایسا راستہ عطا کر دینا، ایسا راستہ مہیا کر دینا کہ نیکی آسان ہو جائے یا نیکی والا ماحول مل جائے، جب یہ کیفیت ہوگی تو اسی کو تو بھلائی کہتے ہیں، بھلائی پر تعاون اسی کو کہتے ہیں، اور اسی کو شریعت مطہرہ نے بھی پسند کیا ہے، شریعت مطہرہ اس کو پسند بھی کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کرنے میں، ایسا ماحول بنانے میں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ جب ہم یہ کیفیت میں آ جائیں گے نا، جب ایک ذہن یہ بنا لیں گے کہ ہم نے خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کا ماحول پرووائڈ کرنا ہے، نیکی کا ماحول دوسروں کو دینا ہے، تو انشاءاللہ بڑی راہیں ہمارے لیے آسان ہوں گی۔ پھر دیکھیں جب بندہ کسی بات کا عزم کرتا ہے نا، ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں ان کے لیے راستے کتنے کھلتے ہیں۔ ایسا بعض اوقات کئی مرتبہ حسن بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال دیتا ہوں میں، دعوت اسلامی کے کچھ دیر قبل ہمارا بات بھی چل رہی تھی دینی ماحول کے حوالے سے۔ بس اوقات ہم کوئی بات کرتے ہیں نا، یار یہ کام کر لیں کہ قافلے میں چلتے ہیں، آپ قافلے میں جائیے گا، آپ قافلے میں جائیے گا، اگر اپنا ذہن ہوگا نا جانے کا، پھر لب و لہجہ کچھ اور ہوگا، الفاظ کچھ اور ہوں گے، اچھا الفاظ کی تاثیر پھر کچھ اور ہوگی۔ کیوں؟ اب جو ہم کیفیت بنا رہے ہیں، ہم جو کسی کو نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود عمل کر رہے ہیں۔ تو کسی کو ترغیب دلانے کے لیے پہلے خود سراپا ترغیب بننا ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ نیکی والا ماحول بن جائے، ہمیں خود بھی تو نیکی والا ماحول پرووائڈ کرنا ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ اگر ہم نے جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی کو بھلائی کا حکم دیا جائے، کسی کو اچھے راستے کا بتا دیا جائے،
تو اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جی۔ اگر ہم کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ جس کام کا میں دوسرے بندے کو کرنے کا حکم دے رہا ہوں کہ بھائی آپ یوں کر لیں، سب سے پہلے میں اپنی ذات میں دیکھوں کہ کیا میں اس پر عمل پیرا ہوں یا نہیں. اس میں بڑی ایک پیاری مثال ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں آپ نے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے کہ تب تک آپ آگے کسی کو کسی بھی کام کی ترغیب نہیں دلاتے جب تک خود اس پہ عمل نہ کرنا شروع ہو جائیں. تو اسی طرح سب سے پہلے بندے کو کسی کو اگر حکم دینا ہے بھلائی کا، کسی کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس چیز کو اپنے اس چیز پر خود عمل کرنا اس کا ضروری ہے، سراپا ترغیب بننا ضروری ہے. اور دوسری بات شاہ صاحب یہاں پر یہ بھی شامل کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، ایک انداز یہ ہے کہہ دیا بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھا کریں، بھائی آپ روزے نہیں رکھتے، آپ روزہ رکھا کریں، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایک ہے بس آپ نے اس کو کہہ دیا. اب اس میں ہو سکتا ہے اس کا ذہن بنے یا نہ بنے، یا وقتی طور پہ بنے اور بعد میں ختم ہو جائے. بڑی اچھی چیز جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ کسی کو بھی اگر کسی کام کا حکم دیتے تھے تو ساتھ اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں، اس کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کریں، اس کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے. یعنی جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر ترغیب بھی ساتھ دلائی جائے. جیسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے تم نماز قائم رکھنا. صرف یہاں پر بس نہیں کیا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا جو کہ کامل ترین عبادت ہے. کیا بات ہے! یعنی نماز کا حکم بھی دیا اور ساتھ اس کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا. اسی طرح آگے فرمایا کہ لوگوں کو ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا. کیا بات! یہاں پر بھی آپ نے اپنی بات کو ختم نہیں کیا بلکہ مزید ارشاد فرمایا کہ اس راہ میں جو تمہیں تکالیف آئیں گی ان پر صبر کرنا. کیا بات! اور ان کے لیے تیار رہنا. اور یہ تو سب کو معلوم ہے اور یہ مسلم ہے، کسی کو اگر بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے تو اس راہ میں تکالیف تو آتی ہیں. ہمارے اسلاف نے تکالیف برداشت بھی کی ہیں اور ان کا انداز یوں ہوا کرتا تھا کہ پہلے ہی اپنی اولاد کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے اعزاء کو اس چیز کے لیے تیار رکھتے تھے کہ جب آپ دین کا کام کریں گے آپ کو آزمائش آئے گی. آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر دیکھیں، بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، کسی بھی دینی ادارے کے اندر اگر وہ چلے جائیں تو کئی ایسے طلباء وہاں پر مل جائیں گے کہ بعض اوقات اپنی کتابیں خریدنے میں ان کو آزمائش کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ رہن سہن کے معاملات میں روزمرہ کا جو خرچ ہے اس میں ان کو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. ان کے لیے اس میں ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنا مال یہاں پہ خرچ کر کے، اور اس کو بھی بھلائی پر معاونت ہی کہا جائے گا کہ اگر طالب علم کو دین کا علم حاصل کرنے میں کوئی مشقت آ رہی ہے تو اس پیسے کے ذریعے اپنی مشقت کو وہ دور کر سکتا ہے. اصل ہے تو یہی ہے حسن بھائی کہ حالات، مہنگائی صرف سوچ کی بات ہے. صرف سوچ کی بات. حالات کو دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں، کیفیت کو دیکھیں، اور پھر آج ہم ایک گھر چلانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہم ایک گھر بھی چلانا ہمارے لیے آسان نہیں ہے، اور ایک گھر میں 2-3 افراد کمانے والے بھی ہوں، اس کے بعد بھی مہینے کے اینڈ میں وہ ہاتھوں کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں. کریں گے کیا؟ ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے ہوتے ہیں، کریں گے کیا؟ اور پھر جہاں کسی ادارے میں طلبہ اکرام پڑھ رہے ہیں اور فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے دینی اداروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ. مساجد کس طرح چلتی ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مساجد کس طرح چلتی ہیں، مدارس کس طرح چلتے ہیں، دینی طلبہ اکرام کیا کرتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر ایک تعاون کا سلسلہ تو ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے دینی طلبہ کرام کے ساتھ. تو اس پر بھی اللہ نے چاہا تو ہمیں اجر ملے گا. ہم اگر یہ سوچ لینا کہ ہمارا 1 روپیہ کسی ایک بندے کو حافظ قرآن بنا دے، اسے عالم بنا دے، تو اللہ پاک اسے اجر کتنا عطا فرمائے گا. کہ آپ خود سوچیں کہ جب حافظ قرآن جو آپ کے تعاون سے، جس کا یوں کہیں کہ جسم پلا بڑا ہے، اور یعنی کہ یہ کہ آپ نے اناج دیا، آپ نے تعاون کیا، آپ نے ہیلپ کی، اس نے قرآن لیا، اس نے کچھ کھایا، اس کے اندر طاقت آئی، اب اس نے اس طاقت کو قرآن یاد کرنے میں صرف کیا، تو اب وہ جب قرآن پڑھتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو دنیا میں ہم رہیں نہ رہیں لیکن اجر ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو
हो जाए, हर हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। कुछ लोग तो हैं जो मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद की खिदमत भी करते हैं, वहाँ के मामलात को भी देखते हैं। मदारिस में जाते हैं, वहाँ पर भी ताउन करते हैं, गरीबों के साथ भी ताउन करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की तबीयत होती है ना ताउन करते हैं बल्कि शिकायत करते हैं। तो मस्जिद में गए, कमेटी कुछ कर ही नहीं दी, ठीक है। अच्छा, किसी पड़ोसी को देखा, पड़ोसी के मामलात में उसमें भी नुक्ताचीनी जिसे कहा जाता है, जी जी, यानी उनकी तबीयत में ये होता है कि साथ तो देना ही नहीं है और नेगेटिव पॉइंट निकालना है जी। तो कम से कम बंदा इतना इस पोजीशन में तो हो कि किसी की जात में तनकीद तो ना करे जी। अगर कोई बंदा कोई काम कर रहा है, हाँ, अगर वो शरीयत के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो वो उलमा कराम से रहनुमाई लेकर जो मामला है उसको देखा जाए। लेकिन जहाँ तक एक पर्सनल लाइफ की बात होती है, वहां पर बंदा उसके साथ एक मुस्बत अंदाज में तो रहे, यानी हौसला अफजाई जी, कम से कम वो हौसला अफजाई की तो पोजीशन में रहे जी। यानी एक बंदा है, यानी किसी को उठाना, बाज लोग किसी का उठना पसंद नहीं करते। अच्छा, वो क्या करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब आप किसी को गिराएंगे ना क्या साहब, तो आपकी पोजीशन भी गिरने वाली होगी, और जब आप किसी को उठाने लगेंगे तो आपकी पोजीशन भी उठने वाली होगी। यानी जब आप किसी के साथ ताउन कर रहे होंगे तो अल्लाह की रहमत भी आपके साथ होगी, और जब आप किसी के साथ ताउन नहीं कर रहे, उसकी मुखालिफत कर रहे, जबकि शरीयत ने वहां पर उसकी मुखालिफत का हुक्म ही नहीं दिया जी, तो अब फिर वहां पर आप भी डैमेज होंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी ना वो डैमेज होगी। तो ये एक पॉइंट है कि हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह नसीब करे, हदीस पाक में सना के मफहूम मिलते हैं कि बाज़ लोग खैर के लिए चाबी होते हैं जी, और बाज़ और शर के लिए ताला, शर के लिए ताला होते हैं, शर के लिए ताला होते हैं जी, और बाज़ लोग शर के लिए चाबी होते हैं और खैर के लिए ताला होता है। अल्लाह अकबर। यानी जब भी उनकी जात से हम ताल्लुक हमारा होगा ना, लिंक होगा, तो बाज़ लोगों से खैर ही मिलेगी जी, मुस्कुराहट मिलेगी, मिलनसारी मिलेगी, हौसला अफजाई मिलेगी, याद रखेंगे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, फिर मिलने का दिल करेगा। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है और लास्ट टाइम मुलाकात होती है, अल्लाह और बंदा अल्लाह दुआ कर रहा था, या अल्लाह बस आज आपकी- आखिरी मरतबा मिलाना बस मालिक, इसके बाद कभी मिलने की हिम्मत हम में नहीं है, न ही मिलने की चाहत बाकी है। इंसान के अखलाक हैं, इंसान का किरदार है कि कभी तो दिल में उतर जाता है और कभी दिल से उतर जाता है। हम कहाँ हैं, हम अपना मुहासबा करें कि हम ऐसे आमाल बजा लाते हैं कि दिल में उतर जाएं, दिल में रहें। ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी को डांट दिया, किसी को आंखें दिखाई, किसी को घूर दिया, किसी को तंज किया, किसी का मजाक उड़ाया, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, फिर क्या होगा कि दिल में तो नहीं रहेंगे, दिल से भी जाएंगे। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला मेहरबानी फरमाए। अदनान भाई हमारे साथ हैं, कुछ कलाम शामिल करेंगे अदनान भाई से इंशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कि मुबल्लिगीन से एक एक कलाम की फरमाइश लेते हैं कि हमारे अदनान भाई मुबल्लिगीन के कहे पर इंशाअल्लाह कुछ अपनी फरमाइश है। वैसे अदनान भाई आप कौन सा कलाम ज्यादा ज़ौक और शौक से पढ़ने के आदी हैं? दिल करता है कि बस ज्यादा मैं ये वाला कलाम पढ़ूं। सारे कलाम ही अच्छे हैं, नहीं, वो अपनी जगह पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम की नात, हुजूर का जिक्र, हुजूर का नाम, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, वो कोई भी किया जाए, किसी भी ज़बान में किया जाए, कमाल है। लेकिन होता है ना कि कोई कलाम ऐसे होते हैं कि वो जो दिल के बहुत करीब होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई ऐसा कलाम ये पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। सल्लुल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह क्या जो तो करम है शैब बहा तेरा। वाह, ये अक्सर आप गुनगुनाते रहते हैं, माशाअल्लाह ऐसी है कि बस दिल चाहता है बार बार पढ़ते रहो। माशाअल्लाह। वाह क्या जो तो करम है शैब बहा तेरा सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरे चलते
مجھے بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا، تیری سرکار میں نانا ہے رضا شفیع، تیری سرکار میں نانا ہے رضا شفیع، ماشاءاللہ۔ حسن بھائی آپ کون سے کلام کی فرمائش کریں گے؟ دو شعر انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے آپ کی فرمائش پر بھی سنتے ہیں۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ واہ واہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، کی لاج بھی رکھنا ہمارے راستے تمنا، کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، بعضوں کا اشارہ خالی تمہاری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سویرا گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سویرا گزار ہم بھی ہیں، یہ کس شبانہ صدقہ بٹتا ہے،
یہ کس شخص کا بٹتا ہے خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں سخاوت کی دھوم عالم میں حسن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن تم بھی ہو رہے زخار ہم بھی ہیں تم بھی ہو رہے زخار ہم بھی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. فضائل بھائی میں کلام تو نہیں عرض کروں گا، میں کہوں گا کہ کچھ ایسے اشعار سنائیں، ایسا کلام ہو جس میں ہم باہر ہیں، چھاؤں بھی ہے، دھوپ بھی ہے، ہوا بھی ہے، موسم اچھا ہے، موسم بھی پیارا پیارا ہے جی. تو کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسا کلام ہو جس میں چھاؤں کا بھی ذکر ہو. چھاؤں میں کی مہکی ہے دھوپ ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، جی. چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی واہ واہ مدینے کی. واہ واہ. ارمان بھی سے لیتے ہیں نا. تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤں ہر جگہ واہ واہ. وہ ہیں امیر اہل سنت. سبحان اللہ. ان کا عشق خود بولتا ہے محبت رسول ہے، چاہت رسول ہے، عقیدت رسول ہے. واہ. محبت خود کہہ رہی ہے. کلام آپ سماعت کریں. کیف ہے موسم سرما، کیف ہے موسم
گرمیاں گرمیاں ہوا مدینے کی اور دن ہے کیسا دن کی چل رہی دن ہے کیسا منور روشن مدینے کی بات دن ہے کیسا منور روشن رات رونق رات رونق فضا مدینے کی اور جا کے اتار پھر مدینے میں انشاءاللہ جا کے اتار جا کے جا کے اتار پھر مدینے میں رحمتیں لوٹنا مدینے کی رحمتیں لوٹنا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری میٹھی میٹھی فضائیں ہوائیں وہاں کی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے. کبھی گرمی لگ جائے تو کیا کریں. اعلیٰ حضرت کا عشق بتاتا ہے پھر کہ گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. کس راہ کا تو مسافر بنا ہے تو شکوہ کر رہا ہے تو شکایت کر رہا ہے گرمی ہے تکلیف ہے یہ ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. کس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کس جگہ پہ حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہاں دربار گوہربار میں حاضری دیں جب اللہ پاک توفیق دینا مکہ پاک کی حاضری ہو مدینہ پاک کی حاضری ہو. یہاں پر میں ایک ذوق کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں جو آپ کے عشق میں انشاءاللہ اضافہ کرے گی اور وہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہوگی بات. جب بھی جائیں نا آپ تو وہاں پر بھی ہوں یہاں پر بھی ہوں کہیں بھی ہوں ہم نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے. مجھے مبلغ دعوت اسلامی کی ایک دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں بڑی پیاری ان کی ایک بات یاد آتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ سن 2000 میں حج کرنے کے لیے گیا شاید فرسٹ ٹائم تھا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پر ہم حج کرنے کے لیے گئے جب مینا سے اب واپس اپنے خیموں کی طرف یا مینا سے جب ہم نے کنکریاں مار لی اور ہوٹل کی طرف جا رہے تھے جب بارش لگ گئی اور طوفانی بارش تھی. کہا کہ ہم نے دیکھا کہ 2 بوڑھی خواتین ہیں بزرگ ہیں صحیح بزرگ خاتون اور وہ اپنا سامان گھسیٹ رہی ہیں بیچاری بیگ پھٹ گیا اور بڑی آزمائش. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو 7 دوست تھے ان کو کہا کہ یار ان کی ہیلپ نہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ چلو نا پتہ نہیں ہم بڑی مشکل سے خود بھی تھکے آ رہے ہیں اور اپنے ہوٹل میں پہنچتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا. اب کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر پیچھے دیکھا کہ وہ جب گھسیٹ رہی ہیں بزرگ ہیں ضعیف. کہا کہ پھر مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے کہا نہیں بھائی مدد کرتے ہیں کہ چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ مائی صاحبہ اماں جی آپ ایسا کریں کہ یہ سامان آپ ہمیں دے دیں ہم آپ کا سامان لے جاتے ہیں جہاں آپ نے جانا ہے ہمیں بتاتے رہیں راستہ بتاتے رہیں گا ہم آگے آگے چل رہے ہیں آپ ہمیں بتا دیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا سامان لیا تو اتفاقاً وہ جو بزرگ خواتین تھیں وہ اپنے قافلے سے بچھڑ چکی تھیں. ہوٹل کا انہیں نہیں معلوم تھا. بڑی آزمائش ہوتی ہے وہاں پر جب کوئی بزرگ کوئی خاتون کوئی بچہ اپنے قافلے سے بچھڑ جائے. انہوں نے کہا کہ جب یہ کیفیت ہوئی نا تو
ہم نے کہا کہ پھر تو مزید ٹھان لی نہیں بھائی اب تو ان کو ان کے ہوٹل تک پہنچانا ہی, اپنی بات میں دیکھ لیں گے, جوان ہے کر لیں گے, مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں ان کو لیا اور ہم چل پڑے آگے. کئی گھنٹے لگ گیا ہمیں, یعنی چند گھنٹوں تک تو ہم ان کا ہوٹل ڈھونڈتے رہے. بڑی مشکل سے بالآخر ایسا ہوا کہ ہم ان کی ہوٹل تک پہنچ گئے. جب ہوٹل تک پہنچے نا تو وہ جو بزرگ خاتون تھی, بوڑھی اماں, انہوں نے کہا بیٹا میں ایک سید زادی ہوں اور میں نے یہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے, میں اس کا سارا ثواب آپ کو پیش کرتی ہوں اور میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تمہیں ہر سال بلائے. وہ ابھی تقریباً 2024 میں مجھے یاد پڑتا ہے ان سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی سال خالی نہیں گیا کہ جب میں حاضر نہ ہوا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اماں جی نے کیا کیا دعائیں دی, اس سید زادی جو بزرگ خاتون تھی انہوں نے کیا دعائیں دی. کہتا ہے بس میری تو آنکھوں میں آنسو تھے, میں تو رو رہا تھا. انہوں نے کہا جی فرض تو میں نے پہلے ادا کر دیا تھا, یہ حضور کی طرف سے حج تھا اور یہ میں حضور کی طرف سے حج کر رہی تھی. تو وہ کیا تھا, اس مشکل میں پریشانی میں مدد آئے. اور پھر اللہ اجر دینے والا ہے نا, اللہ جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو پھر اللہ اپنی رحمت سے ثواب عطا فرماتا ہے, اپنی رحمت سے اجر عطا فرماتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اللہ کرے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ ہم جب یہ عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں فضائل بھائی آپ کی طرف میں ایک سوال بڑھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف جائیں گے. ہم نے تعاون کرنا کہاں کہاں پر ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ جی. ہر جگہ تعاون نہیں کرنا ہوتا. جی یعنی یہ بھی چیز اتنا تو بندے کو معلوم ہونا چاہیے یا سیکھ لے بندہ, جی ٹھیک ہے, کہ کہاں تعاون کرنا ہے, کہاں کسی کے ہیلپ کرنی ہے, کہاں کسی کے ہیلپ نہیں کرنی ہے. چور ہے اور چور کے تو ہیلپ نہیں کریں گے نا, جی انہیں خود ہی پھنسیں گے. صحیح ہے. تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ جی. بھلائی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی اور گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. نہیں ایک بات یہ. دوسری بات یہ, بعض اوقات وہ گناہ نہیں ہوتا جی لیکن وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ تعاون کیا جائے. جی. جیسا کہ حج کی بات آپ نے کی ہے, جی. اب حج پہ کوئی جا رہا ہے, ایئرپورٹ پر ہے, اب ایئرپورٹ پر تو یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بیگ کو اپنے پاس رکھیں یا آپ اس کے بیگ کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہوں. جی مطلب اللہ نہ کرے اس میں کچھ اور ہوا جی اور آپ پھنس گئے. معلوم نہیں ہے نا, اصل کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوا کہ کوئی کیا کر سکتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ کس طرح آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کبھی اپنا مفاد نکالنے کے لیے, کچھ اس طرح کا کوئی غلط چیز بھیجنے کے لیے وہ آپ کو آڑے ہاتھوں لے لیں یا آپ کو نقصان پہنچا دیں, آپ پھنس سکتے ہیں. تو آپ سفر کر رہے ہیں, بالخصوص حرمین طیبین کا سفر ہے, یا آپ دیگر کسی کنٹری میں جا رہے ہیں, تو آپ کو ان کے اصولوں کا, ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ایسی چیز لے کر نہ جائیں جس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, ایک. اور دوسرا, آپ کے ملک کی بدنامی کا باعث بنے. بہت سے افراد ایسے جب عمل کرتے ہیں تو بسا اوقات ملک بدنام ہوتے ہیں, افراد بدنام ہوتے ہیں, بسا اوقات اسلام پر لوگ اٹیک کرتے ہیں, اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, مسلمانوں کو معاذ اللہ برا بلا کہا جاتا ہے. تو ہماری ذات کی وجہ سے دین اسلام پر کوئی اٹیک نہ کرے, ہمارے ملک پر کوئی اٹیک نہ کرے. مطلب اٹیک مین کہ برا بلا نہ کہے, ہمارے ملک کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کرے, ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کرے. ہم اپنی طرف سے ایسا اسباب مہیا نہ کریں, ایسا عمل نہ کریں کہ جس میں خود بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور کسی اور کو بھی شرمندگی کا, یا ہماری وجہ سے کوئی اور تکلیف میں آ جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے.
بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکج ہے، آئیے پیکج دیکھتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جب دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے، ناچتا ہے کہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے، یہ دو خاندان، دو قبیلے، دو کنبے لڑ رہے ہیں آپس کے اندر۔ مگر ہائے افسوس اس طرح کی تربیت نہیں ہے۔ کچھ تنگدستی شوہر کو ہو جائے اور بیٹی آ کے شکایت کرے کہ میرا شوہر یوں کر رہا ہے، تو سمجھائیں کہ بیٹی مصیبت میں، پریشانی کے، تنگدستی کے دنوں میں شوہر کے ساتھ کھڑی رہو، اپنی خواہشات اور فرمائشوں کو ختم کرو۔ بیٹی تمہیں مارتا ہے؟ نہیں، مارتا نہیں ہے۔ بیٹا گالی دیتا ہے؟ گالی دیتا نہیں ہے۔ بیٹا ظلم کرتا ہے؟ ظلم ہی نہیں کرتا۔ کھانے کے لیے بیٹا گھر میں ہے؟ ہاں، کھانے کے لیے بھی گھر میں ہے۔ سونے کے لیے بیٹا کمرہ ہے، بستر ہے، چھت ہے؟ ہاں الحمدللہ یہ بھی ہے۔ پہننے کو بیٹا کپڑے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے۔ مارتا بھی نہیں، پٹتا بھی نہیں، کھانے کو بھی ہے، گھر بھی ہے، ظلم بھی نہیں کرتا، زیادتی بھی نہیں کرتا، ستاتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو بیٹی کرتا کیا پھر تیرے ساتھ؟ تو تمہیں شکایت کیا ہے بیٹا یہ بتا دو۔ چلو میرے کو نئے سینڈل لینے تھے، سینڈل نہیں دلائے، میرے کو شادی کے کپڑے لینے تھے، شادی کپڑے نہیں دلائے، میرے کو یہ کرنا تھا، یہ نہیں تھا۔ بیٹا تو ٹھیک ہے، بیچارے کا حالت صحیح نہیں، حالت صحیح ہوگا تو بیٹا وہ بھی دلا دے گا، میں دلا دوں۔ حالت تو بیٹا میرے بھی صحیح نہیں ہے، اس عید کو تو میں نے بھی بیٹا جوتے نہیں لیے تھے، بلکہ کیا بیٹا آپ کا گھر چلانے کے لیے کیا میں اپنے جوتے بیچ کر آپ کو آپ کے سینڈل دلا دوں؟ کیا آپ کو آپ کی سہیلی کی شادی میں جانا ہے؟ کیا والد صاحب نے بیٹھ کر سمجھایا اپنی بیٹی کو؟ ہیں میری بیٹی کی خواہشات پوری نہیں کرتا؟ ارے بھائی حق تو ادا کر رہا ہے نا، وہ بھی کرے گا، کر تو رہا تھا، لیکن ابھی پرابلم ہو گیا، گھر کا کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے، گروسری کا پرابلم ہو چکا ہے، الیکٹریسٹی مہنگی ہو گئی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، گھر کے پرابلم ہو گئے ہیں، بچے کی جاب چلی گئی ہے۔ تھوڑا صبر کر لو۔ یہ درس گھر کے بڑوں کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے اور بیٹے کو بھی سمجھانا چاہیے، بیٹا کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے کر دیا کر۔ اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی اس طرح کی تیرے سے خواہش یا فرمائشیں اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو لڑتا کیوں ہے؟ سمجھا حالات خراب ہے۔ لڑنے سے اگر حالات صحیح ہو جاتے تو بیٹا بیٹھ، میں اور تیری ماں پہلے لڑتے، تو دیکھ، تاکہ تجھے پتا چلے کہ بیٹا لڑتے کیسے ہیں۔ اگر لڑنے سے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، لڑنے سے تنگدستی دور ہو سکتی ہے، لڑنے سے پریشانی دور ہو سکتی ہے، لڑنے سے چھت سے پیسہ گرنا شروع ہو جائے گا، تو بیٹا بیٹھ، پھر ہم اور تیری ماں پریکٹیکل کرتے کہ لڑائی سے پیسہ گرتا بھی ہے کہ نہیں گرتا۔ ارے کبھی لڑائی سے پیسہ آیا ہے؟ آتی برکت چلی جاتی ہے، آتا نفع چلا جاتا ہے۔ اچھا یہ باتیں گھر کے بڑے سمجھے ہوئے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، یا اپنی بہو کو ساس بیٹھ کر لڑے گی تھوڑی، بیٹا تھوڑا سا صبر کر لے۔ میں بھی مانتی ہوں کہ تھوڑا بہت ہو گیا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ میں بھی بیٹے کو سمجھاتی ہوں، کوئی نہیں۔ بہو کو اس طرح بیٹھ کے ساس سمجھائے، نہ کہ بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنی بہو کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، اولاد کی تربیت، اولاد کو پڑھانا، اولاد کو سکھانا، اولاد کو سمجھانا، اولاد کے گھر کو بسانا، پھر اولاد کے گھر کو بچانا، ہماری زندگیاں اسی کام کے لیے ہو جاتی ہیں۔ پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو۔ یہ زندگی کا سائیکل ہے، اس میں ہمیشہ پیرنٹس کو اپنا پازیٹیو رول ہی پلے کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق، عرف و شریعت اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اگر اپنی بچیوں کے اور بچوں کی ہم تربیت کریں گے بیفور دا میرٹ، اچھا یہ تربیت آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گی؟ 18 سال 20 سال تک تو تربیت ہوئی نہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ 18-20 سال اس کی جو طبیعت خراب ہوئی، یہ تربیت اللہ نہ کرے خراب ہوئی، اب اس کی 2-4 مہینے میں اب تربیت کر کے اس کا 18 سال 20 سال کا مزاج بدل دیں گے آپ؟ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں جو عادت پڑ جائے نا، بڑے ہو کر بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اب آپ کہیں نہیں بیٹی کو میں بدل دوں گا، کہاں سے بدلیں گے؟ 18-20 سال میں تو بدل نہیں سکے، اب 2 سال میں کیسے بدلیں گے آپ؟ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اس کے اندر؟ تو
कब से शुरू करना पड़ेगा? बचपन से। नमाज, इबादत, रियाजत, सबर, शुक्र, कनात, फजूल खर्ची से बचना। अब अगर बेटी की तरबियत हमने की कि फजूल खर्ची ना कर बेटा, सबसे पहले इसकी फजूल खर्ची की आदत का किसको पता होगा? ये बताइए बेटी की। बाप को होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताएं, होगा कि नहीं होगा? बाप को नहीं होगा तो किसको होगा? लोड तो बाप की जेब पर था, एटीएम मशीन तो बाप बना हुआ था, टक 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 पैसे निकल रहे हैं, टक 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 पैसे निकल रहे हैं, मैं कहां से लाऊं? लेकिन बेटी इस तरह पैसे खर्च करती है और इस तरह एक्स्ट्रा खर्च करती है और इसके अंदर कनात नहीं है, इसके अंदर सब्र नहीं है, ख्वाहिशात पर काबू करना नहीं है, फरमाइशों पर कंट्रोल करना नहीं है। सच बताइए कि सबसे पहले ये बात किसको पता चलेगी? बाप को। बाप का काम है अपनी बीवी को कहे, यानी बच्चों की अम्मी को कहे इसकी तरबियत करो। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको बाप को पता है कि बेटी ने फाइनली मेरे पास नहीं रहना। अब ये ख्वाहिशें पूरी कर करके, फरमाइशें पूरी ले लेके जाएगी शोहर के पास। अब शोहर को बोलेगी मेरे को ये दिला, शोहर बोलेगा मैं नहीं दिलाता। बोले मेरे बाप ने कभी मना नहीं किया। बोले मैं तेरा बाप ही नहीं हूं, आई एम योर हस्बैंड, आई एम नॉट योर फादर। व्हाई यू टेल मी? आई एम नॉट योर फादर, आई एम योर हस्बैंड। आपके वालिद ने आपकी ख्वाहिश पूरी की होगी, बट आई एम नॉट, आई कांट डू दिस, आई डोंट हैव एनी मनी, मैं बड़ी मुश्किल से कर रहा हूं। तो अब ये बताइए, तो बेटी को चाहिए कि वो शोहर को क्यों कह रही मेरा बाप ऐसा था? बोला मैं बाप ही नहीं दे रहा, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनका बाप होऊंगा, फिर देखेंगे क्या होता है। आपको तो मैं शोहर हूं। तो जब पता है वालिद को, जब पता है मां को कि बेटी की ये आदतें हैं, अच्छा अब बेटे की तरफ आए, अब बताए बाप को कि ये दिन रात लड़ता है, अपनी मां से लड़ता है, अपनी बहनों से लड़ता है, अब इसकी शादी कराने जा रहा हूं, या बीवी का हाल क्या करेगा? गुस्से पर काबू नहीं है, अपने भाई को थप्पड़ मार देता है, अपनी बहन को थप्पड़ मार देता है, बदतमीज आदमी है। मां के साथ मां को झाड़ देता है, तो ये बीवी का क्या हाल करेगा? ये बात मेरी समझने की कोशिश करें। क्या हमने अपने बच्चों की इस तरह तरबियत की? अब शादी होती है, लड़ाई होती है, लड़का मारता भी और छोड़ भी देता है। तरबियत ही नहीं है ना कि भाई बर्दाश्त कर, कोई सब्र कर, कोई वक्त दे, बेचारी आई है, उसको थोड़ा वक्त दे बदलने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। ये कौन कहेगा? ये उसका बाप कहेगा, बेटे का बाप कहेगा, यानी बहू का ससुर कहेगा, उसकी सास कहेगी कि बेटा क्या कर रहे हो आप, क्यों जज्बाती हो रहे हो, क्यों इस पर जुल्म कर रहे हो, क्यों ज्यादती कर रहे हो? किसी की बेटी है, किसी की मतलब के किसी की बहन है बेटा, किसी की मतलब कैसा, आप क्यों ऐसा सलूक कर रहे हैं? आप प्यार दे, से मोहब्बत दे, इसके वक्त दें, एडजस्ट हो जाएगी बेटा, वक्त लगेगा। आप भी थोड़ा नरम हो जाओ, आप भी थोड़ा बेटा कंट्रोल करो, थोड़ा वक्त पर घर पर आओ। अल्लाह पाक हमें अच्छाई और भलाई के काम करते रहने की तौफीक ये अता फरमाए और एक दूसरे की भलाई के कामों पर मदद करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाह ना खुद करना है और ना ऐसे असबाब मुहैया करने हैं कि जिसकी वजह से कोई गुनाह के रास्ते पर चले और माज़अल्लाह कोई गुनाह जारिया वाला सिलसिला हो। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौरान सिलसिला अगर हमसे कोई दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर कोई गलती सरजद हो गई, अल्लाह पाक से हम माफ़ी के खास्तगार हैं, आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं इस्लात इस्लाम की तरफ। गम गम के मारे सलाम say
अगर नूर की बातें जिन पर निसार होता है, जिन पर निसार होता है, और सितारे सलाम कहते हैं, मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, ज़ाहिर मदीने में प्यारे आका से इतना कह देना, ज़ाहिर मदीने में प्यारे आका से इतना कह देना, जो मजबूर आ नहीं सकते, जो मजबूर आ नहीं सकते, वो सलाम कहते हैं, मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते